الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی رہبری اور ہدایت کے لیے انبیاء اکرام علیہم السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کو نازل فرمایا اور اپنے دین کے متعلق یہ فیصلہ کر دیا کہ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ اللہ کا نام ہی سربلند رہے گا اور اللہ کا نام ہی سب سے اونچا رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نام کو اونچا کر کر رہیں گے، چاہے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے۔ یہ اللہ کی طرف سے ضابطہ ہے، اللہ کی طرف سے قانون ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی نصرت کے لیے اور اپنے نام کی بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو استعمال فرماتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنی مدد اور نصرت شامل حال فرماتے ہیں۔ چنانچہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی ساری زندگیاں اٹھا کر دیکھیں تو بظاہر انبیاء علیہم السلام قسم و کرسی کی حالت میں بھیجے جاتے ہیں اور بظاہر اسباب کے بغیر بھیجے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ناموافق حالات کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنے دین کو قائم فرماتے ہیں اور اپنے نام کو سربلند فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس پوری سیرت کا خلاصہ بھی ہمیں یہی ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پر نصرت فرمائی اور مدد فرمائی۔ تو بہرحال ہمارے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے، اور سن ہجری 8 کے واقعات چل رہے تھے جس میں اہم چیزیں پیش آئی، اور پھر ویسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مکہ کو فتح فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا پہلے ہی وعدہ فرمایا تھا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم آپ کو فتح مبین عطا فرمائیں گے۔ تو فتح مبین کا ایک مطلب تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس صلح کے ذریعے سے جو بظاہر دب کر کی گئی تھی، لیکن اس کے ذریعے سے اللہ آپ کے پیغام کو دور تک پہنچا دیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ صلح حدیبیہ کے بعد بادشاہوں کے نام خطوط لکھے گئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے مال غنیمت کا وعدہ فرمایا تھا، تو خیبر کے باغات اللہ تبارک تعالیٰ نے دے دیے۔ اور اسی طرح فتح مبین کا ایک مطلب یہ تھا کہ جہاں سے آپ کی دعوت کا مشن شروع ہوا تھا اور جس مقام سے آپ نے اپنے دعوت کے پیغام کو شروع کیا تھا، وہ مقام بھی آپ کے لیے فتح کر دیا جائے گا، یعنی مکہ مکرمہ۔ چنانچہ اس کا وقت آ گیا۔ حالانکہ بات تو یہ طے ہوئی تھی کہ صلح حدیبیہ میں کہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان 10 سال تک جنگ بندی رہے گی اور ایک دوسرے کے خلاف کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے گا۔ تو پھر یہ فتح مکہ کا واقعہ کیسے پیش آیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صلح میں جو 4 شرطیں طے ہوئی تھیں، ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ یہ جو شرطیں طے ہوئی ہے یہ صرف مسلمان اور قریش کے درمیان نہیں، بلکہ باقی اطراف کے جتنے قبیلے ہیں یہ بھی جس کے ساتھ چاہیں شامل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ کچھ قبیلے قریش کے ساتھ جا کر شامل ہوئے اور کچھ قبیلے مسلمانوں کے ساتھ آ گئے۔ چنانچہ انہی قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ، یہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوا تھا، اگرچہ مکمل یہ تمام کے تمام لوگ مسلمان ابھی تک نہیں ہوئے تھے۔ اور ایک قبیلہ تھا بنو بکر، تو بنو بکر یہ قریش کے ساتھ جا ملا تھا۔ اب ہوا یہ
کہ بظاہر مسلمانوں میں اور قریش میں تو کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور دونوں صلح کی پابندی کر رہے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان ہو کر آ رہے تھے ان کو بھی واپس لوٹا دیا تھا، جن کا قصہ گزر چکا ہے۔ بہرحال تو دونوں تو صلح کی پابندی کر رہے تھے، البتہ یہ جو بنو بکر جو قریش کی طرف تھے اور بنو خزاعہ جو مسلمانوں کی طرف تھے، ان کے درمیان زمانہ جاہلیت سے ہی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا سلسلہ جاری تھا۔ تو اب بظاہر تو صلح کی وجہ سے ان کے درمیان بھی اب کوئی جنگ نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایک مسلمانوں کی طرف اور ایک قریش کی طرف تھے، تو لہٰذا ان میں کوئی جنگ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ بنو بکر جو قریش کی طرف تھے، ان کو ایک مرتبہ موقع ملا کہ بنو خزاعہ کے کچھ لوگ کہیں پر قیام کیے ہوئے تھے ایک پانی کے چشمے کے پاس، اور یہاں پر ان لوگوں نے باقاعدہ پلاننگ کر کر ان کے اوپر حملہ کیا۔ بنو بکر جو قریش کی طرف تھے انہوں نے حملہ کیا بنو خزاعہ پر جو مسلمانوں کی طرف تھے، اور بڑی بات یہ ہوئی کہ بنو بکر نے اکیلے یہ حملہ نہیں کیا، بلکہ قریش کی ان کو بیکنگ حاصل تھی، ان کو پس پردہ قریش مدد کر رہی تھی، یہاں تک کہ یہ ملتا ہے کہ ہتھیار بھی قریش نے ان کو فراہم کیے تھے اور کہا تھا کہ جا کر بنو خزاعہ پر حملہ کر دینا۔ تو ظاہر ہے کہ اب بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا، اب اس کی وجہ سے جو صلح تھی اور جو جنگ بندی کی جو شرط تھی وہ گویا کہ قریش والوں نے نہیں بلکہ قریش کی طرف کے جو لوگ تھے انہوں نے اس شرط کو ختم کر دیا۔ چنانچہ بنو خزاعہ کے کئی لوگ مارے گئے، تو ان میں سے ان کا ایک سردار تھا تو سالم بن عمرو الخزاعی، یہ 40 لوگوں کو لے کر مدینہ منورہ پہنچا اور عرب کے رسم کے مطابق اپنے گویا کہ غم اور غصے کو بتانے کے لیے عربی اشعار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے اپنی گویا کہ شکایت درج کرائی اور یہ بتایا کہ دیکھیے صلح ہونے کے باوجود بھی بنو بکر نے ہمارے قبیلے والوں پر حملہ کیا اور ہمارا اتنا نقصان ہوا، ایسا ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی اور ایک خط لکھا مکہ والوں کی طرف، اور اس میں 3 باتیں عرض کی، کہا کہ یا تو جن لوگوں نے بنو خزاعہ کے لوگوں کو قتل کیا ہے تم ان کو قصاص میں قتل کر دو، یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ تم بنو بکر سے، قریش سے کہا کہ بنو بکر سے اپنے رشتے ناطے توڑ دو تاکہ یہ ہو کہ بھئی تم اس قتل میں شامل نہیں ہیں، اور تیسری بات یہ کہی کہ اگر یہ دونوں باتیں منظور نہیں ہیں تو پھر تیار ہو جاؤ مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو اب بظاہر قریش کو ایسا لگ رہا تھا کہ بھئی ہم نے جو ساتھ دیا ہے بنو بکر کے، یا یہ کہ ان کو جو بیکنگ دی ہے کسی کو اس کو پتہ نہیں ہے، تو لہٰذا ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم ان تینوں شرطوں میں سے کوئی شرط ماننے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا گویا کہ انکار کر دیا۔ اب جیسے انکار کیا حضور تک جواب پہنچا، اب جواب پہنچنے کے بعد قریش کے جو سنجیدہ لوگ تھے ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں احساس ہوا کہ ہم سے کچھ نہ کچھ غلطی ضرور ہوئی ہے۔ چنانچہ قریش کے سرداروں میں سے ابو سفیان، جن کا نام ہمیشہ آتا ہے، انہوں نے باقاعدہ مدینہ منورہ کا سفر کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، بلکہ ان کے آنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتا دیا تھا کہ ابو سفیان آنے والے ہیں اور آنے کا مقصد صلح کی تجدید کرنا ہے اور اس صلح میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس پر معافی مانگنا ہے۔ چنانچہ ابو سفیان آئے سب سے پہلے اپنی بیٹی کے پاس جو ام المومنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے تھیں۔ تو ابو سفیان جیسے گھر میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر یا آپ کی چارپائی لگی ہوئی تھی، ابو سفیان جو باپ ہے اس پر بیٹھنا چاہا، لیکن ام المومنین نے وہ بستر اٹھا دیا اور وہاں سے ہٹا دیا۔ تو ابو سفیان نے پوچھا کہ بیٹی کیا بات ہے کہ میں اس بستر کے قابل نہیں یا یہ بستر میرے قابل نہیں؟ کہا کہ ابو سفیان اگرچہ تم باپ ہے لیکن تم مشرک ہونے کی وجہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہونے کی وجہ سے تم اس قابل نہیں کہ اللہ کے رسول کے بستر پر اور اللہ کے رسول کے چارپائی یا پلنگ پر آپ کو بٹھایا جائے، تم اس قابل نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ بستر ہٹا دیا۔ کہا کہ بیٹی کہ میرے پاس سے چلے جانے کے بعد تمہارے اندر بہت برائیاں آ گئیں، تو کہا کہ نہیں، برائی نہیں آئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شرک کی نجاستوں سے اور کفر کی ظلمتوں سے نکال کر ایمان کی روشنی عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ اب بیٹی سے یہ بات سننے کے بعد
اور زیادہ دل کہیں نہ کہیں پسیج گیا کہ آج جو ہے میری لخت جگر ہی میرا اکرام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری بات رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا اور کوئی جواب نہیں دیا، تو سمجھ گئے کہ کیا مطلب تھا۔ پھر حضرت ابو بکر کے پاس گئے، حضرت ابو بکر نے بھی کوئی جواب نہیں دیا کہ جو بھی فیصلہ ہے وہ اللہ کے رسول کریں گے، ہم کچھ نہیں جانتے ہیں۔ پھر حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر جو ہے میرا کوئی ساتھ نہ دے اور مجھے اگر موقع ملتا ہے تم سے مقابلہ کرنے کا تو میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو بہرحال پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، حضرت علی کے گھر میں حضرت فاطمہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ وہاں پر تھے، تو ان سے بھی سفارش کرنی چاہیے کہ کسی طریقے سے ہم قریش والوں سے یہ غلطی ہو گئی، یہ معاف کر دی جائے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہمارے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، سارے فیصلے اللہ کے رسول کرنے والے ہیں۔ مشورہ یہ دیا کہ تم کل صبح مسجد میں چلے جانا جہاں پر اللہ کے رسول اور صحابہ موجود ہوتے ہیں، تم وہاں پر چلے جانا اور وہاں جا کر اعلان کرنا کہ مکہ والوں کی طرف سے تمہارے لیے امن ہے، تم کبھی بھی مکے میں داخل ہو سکتے ہو، یہ مطلب تھا۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ کیا میرے اس اعلان کرنے کی وجہ سے رسول اللہ مان جائیں گے؟ کہا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ ماننے کی گارنٹی تو نہیں ہے، لیکن تم اپنی طرف سے یہ کام کر دو، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ ابو سفیان مکہ جانے سے پہلے جو ہے مسجد نبوی میں آئے اور اعلان کیا کہ ہماری طرف سے امن ہے اور ہم کوئی جنگ بندی نہیں چاہتے ہیں، تم مکے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کے کچھ کلمات کہے اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ جا کر ساری باتوں کی اطلاع دی تو اب ان کو بھی سنگینی کا احساس ہوا کہ واقعی ہم نے ایک ایسی بڑی غلطی کی تھی کہ جس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب تیاری کرو۔ چنانچہ اطراف کے جتنے قبیلے والے تھے ان کو بھی اطلاع دے دی کہ مکہ جانا ہے۔ چنانچہ 10,000 لوگوں کا مجمع جمع ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کیا اور اہتمام بھی کیا کہ یہ جو ہم تیاری کر رہے ہیں، یہ تیاری کی اطلاع مکے والوں کو، قریش والوں کو نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ مدینے سے مکہ جانے کے جو راستے تھے وہاں پر لوگوں کو بطور پہرے دار کے یا بطور جاسوس کے بٹھا دیا گیا کہ کسی بھی طریقے سے مکہ والوں کو ہمارے آنے کی اطلاع نہیں ہونی چاہیے۔ اسی درمیان میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی ہے حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ، یہ اکیلے مسلمان ہوئے تھے، مدینہ آئے تھے، ان کے گھر والے ابھی بھی مکے میں تھے، تو انہوں نے چپکے سے مکے والوں کے نام ایک خط لکھا کہ مکے والوں ہوشیار ہو جاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف آ رہے ہیں، اور اس خط کو ایک عورت کے حوالے کیا اور اس کو چپکے سے روانہ کر دیا۔ اور یہاں پر جبریل علیہ السلام نے آ کر اطلاع دے دی کہ اللہ کے رسول کہ ایک عورت آپ کے تیاری کی خبر لے کر مکہ جا رہی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت مقداد اور اسی طرح حضرت زبیر اور ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ، ان 4 صحابہ کو بھیجا کہ جا کر فلاں مقام پر فلاں عورت ملے گی، اس کے پاس سے یہ خط نکلے گا، اس کو نکال کر لے کر آؤ۔ چنانچہ یہ دونوں پہنچے تو ایک مقام پر ایک عورت سے ملاقات ہوئی جو اونٹ پر سوار تھی، اس کو جا کر گھیرا اور اس سے کہا کہ تیرے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے کہا، اس نے انکار کیا، میرے پاس کوئی خط نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تیری تلاشی لیں گے، اس نے کہا کہ تلاشی لو، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامتیں بتائی تھی وہ تو پائی جا رہی، لیکن خط کا انکار کر رہی ہے، اور عورت ہونے کی وجہ سے زیادہ زبردستی نہیں کی جا سکتی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھ، ہم سے کبھی جھوٹ نہیں کہا گیا ہے، کہنے والے نے سچ ہم سے بتایا ہے، اور تیرے پاس ہی خط ہوگا، اگر نہیں دے گی تو پھر ہم تجھے یہیں پر سر عام برہنہ کر دیں گے۔ جب اس طرح کی دھمکی دی تو اس نے کہا کہ ہاں میرے پاس خط ہے، اور اپنے بالوں کے جوڑوں میں سے اندر سے ایک خط نکال کر اس نے دیا کہ یہ خط واقعی مجھے دیا گیا تھا مکہ والوں کو اطلاع دینے کے لیے۔ چنانچہ وہ خط لے کر حضور کی خدمت میں آئے تو دیکھا کہ وہ خط تو لکھا ہوا ہے حاطب ابن ابی بلتعہ کی طرف سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ منافق ہو گیا ہے، آپ مجھے اجازت دیں اس کی گردن اڑا دوں۔
حضور نے کہا کہ نہیں، پہلے انہیں بلایا جائے، کبھی بھی شکایت ایک طرفہ سن کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضور نے ان کو بلایا اور کہا کہ حاتب کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول، نہ میں مرتد ہوا ہوں نہ میں منافق ہوا ہوں، البتہ صرف میں یہ چاہتا تھا کہ چونکہ میرے گھر والے وہاں پر ہیں، میرا اور کوئی رشتہ دار وہاں پر نہیں ہے، تو میں چاہتا تھا کہ مکہ والے میرے اس احسان کے بدلے میرے گھر والوں کی حفاظت کر سکے، بس اس وجہ سے میں نے یہ عمل کیا تھا، ورنہ میرا ارادہ جو ہے اسلام سے یا ایمان سے پھرنے کا نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ عمر، کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہ بدر میں شامل تھے؟ کون؟ حاتب ابن ابی بلتعہ۔ کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ بدر میں شامل تھے، اور تمہیں کیا پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر والوں کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا اور ان سے کہا کہ بدر والوں، جو چاہے کرو، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں، یعنی تم سے جو بھی گناہ سرزد ہو جائے یہ پہلے سے ہی بخشائے ہیں، یہ پہلے سے معاف ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اپنے صحابہ کے مرتبے کا اور ان کی قربانیوں کا لحاظ رکھا۔ ظاہر ہے کہ آج تو فتح مکہ ہونے جا رہا ہے، لیکن آج سے 7 سال پہلے جب بدر کا واقعہ پیش آیا تھا تب کیا حال تھا، اس موقع پر انہوں نے ساتھ دیا تھا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قدردانی کی اور کسی طرح کی کوئی سزا نہیں دی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ شروع ہوا اور 10 رمضان کو آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ 10,000 کا مجمع آپ کے ساتھ میں تھا، اور یہ کہ پوری سیکیورٹی کے ساتھ کہ مکہ والوں کو اس کی کوئی خبر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے ان کے خلاف۔ ان کو احساس تو تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے، لیکن کوئی اطلاع نہیں تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 7 دن کا یا 8 دن کا سفر کر آپ پہنچے۔ درمیان میں ایک مقام پر پہنچے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو حضور کے چچا ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، اور یہ ہجرت کر یہ مسلمان تو پہلے ہی ہو چکے تھے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ حضور آ رہے ہیں مکہ، تو انہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اور ساز و سامان کے ساتھ مکہ سے مدینہ آنے کی طرف انہوں نے سفر کیا۔ درمیان میں حضور سے ملاقات ہوئی، حضور نے گھر والوں کو اور سامان کو تو مدینہ روانہ کر دیا، البتہ حضرت عباس اپنے چچا سے کہا کہ آپ میرے ساتھ میں رہیں۔ چنانچہ مقام ابوا پر پہنچے تو وہاں پر 2 اور صحابی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور پھوپھی زاد بھائی تھے، ایک کا نام تھا ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب۔ ابو سفیان بن حرب وہ الگ، جو مشرکین کے سرداروں میں سے جن کا تذکرہ ابھی آیا وہ الگ ہے، یہ ابو سفیان بن حارث جو حضور کے چچا زاد بھائی تھے، اور ایک دوسرے عبداللہ بن امیہ جو پھوپھی زاد بھائی تھے۔ ابو سفیان بن حارث کے بارے میں آتا ہے کہ نبوت سے پہلے ان کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی دوستی تھی، ہمیشہ ساتھ رہتے تھے، لیکن جیسے ہی نبوت کا اعلان کیا انہوں نے جو ہے دشمنی اختیار کی اور حضور کے خلاف بڑے جو ہے پروپیگنڈا اور بڑے سازشیں کیا کرتے تھے، تو حضور بڑے ناراض ہو گئے۔ چنانچہ یہ اگرچہ مسلمان ہونے کی نیت سے آئے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف نہیں کیا۔ چنانچہ یہ حضرت علی کے پاس پہنچے اور حضرت علی نے ایک ترکیب بتائی کہ تم جا کر حضور کی خدمت میں وہی کلمات کہنا جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا، اور یہ کہہ دینا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، کہ اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر بلندی عطا فرمائی ہے، آپ ہمارے بڑے ہیں اور ہم خطا کار ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی انہوں نے یہ کلمات حضور کی خدمت میں کہے تو حضور نے پھر یوسف علیہ السلام والا جواب دیا۔ حضور نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، تم سب بخشے بخشائے ہیں، معاف ہے۔ چنانچہ اسی طریقے سے سفر ہوتا رہا یہاں تک کہ مکہ سے قریب ایک مقام ہے مر الزہران، یہاں پر جا کر آپ نے پڑاؤ کیا، اور جیسے آپ نے یہاں پر پڑاؤ کیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کی سواری لے کر، حضور کا خچر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور درمیان میں ایک جگہ پر ابو سفیان اور دیگر بہت سارے سرداران ملے، تو ابو سفیان کو وہاں پر حضرت عباس نے دعوت دی اور اسلام کی دعوت دی کہ ابو سفیان کیا اب بھی موقع نہیں آیا کہ تم یہ اس بات کی گواہی دے دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو پھر بھی جو ہے ان کو بات پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آئی، تو حضرت عباس اور ابو سفیان کی بڑی دوستی تھی، انہوں نے کہا کہ ابو سفیان کو اپنے حضور کے خچر پر سوار کیا اور حضور کی خدمت میں لے کر آئے،
اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی آئے، وہ تو مسلمان ہو گئے، لیکن ابو سفیان ابھی تک پوری طرح سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ حضور نے کہا حضرت عباس سے کہ رات ان کو اپنے پاس سے قیام کراؤ، صبح میرے پاس لے کر آنا۔ چنانچہ جب صبح میں آ گئے تو ابو سفیان کا دل اللہ تعالیٰ نے کھول دیا تھا اور سینے میں شرح صدر عطا فرما دیا تھا، تو ابو سفیان نے بھی آ کر کلمہ پڑھ لیا۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، یہ ابو سفیان سرداروں میں سے ہے، تو ظاہر ہے کہ ہر سردار آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس کوئی اختیار ہو، میرا کوئی اعزاز ہو۔ چنانچہ حضرت عباس نے کہا کہ ابو سفیان سردار آدمی ہیں، ان کے لیے کوئی اعزاز مقرر کرنا چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ابو سفیان جا کر اعلان کر دینا مکے میں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کے لیے امان ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے گھر میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں؟ کہا کہ ٹھیک ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو گیا اس کے لیے امان ہے، اور اسی طرح کہا کہ جو اپنے اپنے دروازے بند کر کے اپنے گھر میں رہ گیا اس کے لیے بھی امان ہے، ہم یہاں پر لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تو بہرحال ابو سفیان جو ہے وہاں سے نکلے، اور پھر ایک مقام پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضور کے حکم پر ایک تنگ راستہ تھا، وہاں پر ابو سفیان کو کھڑا کیا، اور اب جو ہے پورے 10,000 کا لشکر یہاں سے نکلنے والا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ ابو سفیان کو بتایا جائے کہ جس شخصیت کی تم لوگوں نے مخالفت کی اور ایک بار نہیں کئی بار جو ہے ان کے خلاف تم نے جنگیں کی، آج اس شخصیت کا مقام کیا ہے، اللہ نے کیا مرتبہ دیا ہے، یہ ابو سفیان کو دکھایا جائے، بتایا جائے۔ اس لیے ایک مقام پر کھڑا کیا، اور وہ پورے 10,000 کا لشکر ابو سفیان کے سامنے سے گزرا، جیسے کہ گارڈ آف آنر دیا جاتا ہے۔ کسی دوسرے ملک کا بڑا آدمی کسی ملک آتا ہے تو اس ملک کی طاقت کو بتلانے کے لیے گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ابو سفیان کو پورے لشکر کا معائنہ کرایا گیا۔ ابو سفیان نے تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ واقعی کہا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہ عباس تیرے بھتیجے کی بادشاہت تو بڑی بادشاہت ہے۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ ابو سفیان، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے، اور دنیا آخرت کی کامیابی کو لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں کہ جو ان کے دین کو اپنائے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اچھا، اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو انصار کے سرداروں میں سے تھے، یہ جب ابو سفیان کے قریب سے گزرے تو جان بوجھ کر، شاید ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ابو سفیان ایمان لائے ہیں، تو لہٰذا جان بوجھ کر ایک نعرہ لگایا اور کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، کہ آج کے دن تو خون بہے گا اور آج کے دن تو خون کی ہولی رچی جائے گی۔ ابو سفیان کو دیکھ کر جان بوجھ کے انہوں نے کہا، تو ابو سفیان گھبرا گئے۔ ظاہر ہے کہ 10,000 کا لشکر ہے اور مکہ میں کوئی تیاری نہیں ہے، بلکہ کوئی اطلاع نہیں ہے، تو کیا ہوگا مکہ والوں کا۔ تو جب حضور وہاں سے گزرے تو حضور سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، کہ آپ کے ساتھی تو یہ نعرہ لگا رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج تو خون ریزی کا دن ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحم کرنے کا ہے اور آج کا دن تو معاف کرنے کا ہے۔ چنانچہ جو ہے سعد بن عبادہ کے بارے میں جب یہ پتہ چلا تو حضور نے جو ہے آگے ایک آدمی کو بھیجا اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں، تو حضور نے ان سے جھنڈا لے لیا کہ تم نے ایسا نعرہ کیوں لگایا جبکہ ہماری منشا یہ نہیں ہے۔ البتہ جھنڈا لے کر، چونکہ وہ بھی سرداروں میں سے تھے، تو لہٰذا جھنڈا لے کر انہی کے بیٹے قیس بن سعد بن عبادہ ان کو دیا تاکہ ان کی دلجوئی بھی ہو جائے اور جو انہوں نے اصول کی خلاف ورزی کی ہے اس کی سزا بھی ہو جائے۔ یہ حکمت عملی آپ نے اپنائی تھی۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح دن کے اجالے میں آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حصے بنائے اپنے لشکر کے۔ ایک حصہ حضرت زبیر بن عوام کے حوالے کیا اور ایک حصہ حضرت خالد بن ولید کے حوالے کیا۔ ایک سے کہا کہ یہ اوپر کے حصے سے داخل ہو، اور حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ وہ نیچے کے حصے سے مکہ میں داخل ہو، اور اپنی طرف سے کوئی لڑائی نہیں کرنا، ہاں اگر سامنے سے مقابلہ ہو جائے تو پھر اس کا تو دفاع کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اوپر سے حضرت زبیر بن عوام جہاں سے داخل ہوئے وہاں سے کوئی مقابلے کی نوبت نہیں آئی۔ البتہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جہاں سے داخل ہوئے تو مکہ کے کچھ اوباش اور نوجوان قسم کے لوگ یہ مقابلے کے لیے وہاں پر تیار تھے، جس میں اکرمہ بن ابی جہل اور اسی طرح اور بہت سارے لوگ تھے۔ لیکن حضرت خالد سے جب ان کا مقابلہ ہوا تو ظاہر ہے کہ حضرت خالد کے سامنے کون ٹک سکتا تھا، اس لیے کہ پہلے سے خالد تو خالد تھے اور ابھی جنگ موتا میں ان کو سیف اللہ کا خطاب ملا تھا۔ تو بہرحال تو حضرت
حضرت خالد نے تھوڑا سا مقابلہ ہوا، لیکن پھر آ کر حضور سے ملاقات کی مکہ مکرمہ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ کیسے داخل ہوئے کہ آپ تواضع کی پوری تصویر بنے ہوئے تھے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب فاتحانہ داخل ہوتا ہے، فاتحانہ کیا، ایک اچھا سا لباس پہن لے، اچھی سی کوئی سواری پر آدمی بیٹھ جائے تو پھر جو ہے یہ پھولے نہیں سماتا ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے آپ نے نبوت کا مشن شروع کیا تھا، پہلے 3 سال آپ نے چھپ چھپ کر دعوت دی تھی، پھر اس کے بعد 2 سال کھلم کھلا دعوت دی، پھر اس کے بعد 3 سال شعب ابی طالب میں قید و بند کے ساتھ گزارا، پھر 10 سال پورے ہونے کے بعد آپ نے مکے کے باہر اپنی دعوت کو پہنچایا، آنے والے حج کے موسم میں قبیلوں کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کیا، طائف میں جا کر اپنی دعوت کو پیش کیا، اور بظاہر ہر جگہ پر ناکامی ہوئی، بظاہر دکھنے کے اعتبار سے ہر جگہ پر ناکامی ہوئی، یہاں تک کہ جب قتل کا خطرہ ہوا اور جان بچانے کی ضرورت پڑی تو پھر اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ مدینہ جانے کے بعد کون سا سکون رہا، یہ کون سا چین رہا، کبھی بدر، کبھی احد، کبھی خندق، کبھی خیبر، مختلف راستوں سے گزرنے کے بعد اب دوبارہ آپ اس شہر میں اور اس مقام میں داخل ہو رہے ہیں جہاں سے آپ کی پیدائش بھی ہے، جہاں پر آپ کی پرورش بھی ہے، جہاں پر آپ نے اپنی زندگی کے 53 سال گزارے، جہاں پر صعوبتوں کو برداشت کیا، جہاں پر کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے کمر مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی ڈالی گئی، کہیں پر آپ کے جو ہے گردن میں پھندا پھنسا کر آپ کو مارنے کی کوشش کی گئی، کہیں پر آپ کا گریبان چاک کیا گیا، کہیں آپ پر کسی نے آ کر مٹی ڈالی اور نعوذ باللہ کسی نے آ کر تھوکا۔ یہ تمام واقعات اسی مکے میں ہوئے تھے۔ اب اسی مکے کو فتح کر رہا ہے تو آپ کیسے داخل ہونا چاہیے تھا، شاہانہ انداز میں داخل ہونا چاہیے تھا، لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور ایسے داخل ہوئے کہ آپ کا سر جھکا ہوا تھا، اور اتنا جھکا ہوا تھا کہ جو اونٹ کے کجاوے کی لکڑی تھی یہ آپ کے داڑھی مبارک کے قریب، یعنی اس طرح سے آپ جھکے ہوئے تھے، اور آپ کا انداز تھا، آپ کے زبان پر تھا لا الہ الا اللہ وحدہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ نصر عبدہ وصدق وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ اللہ کی ذات وہ ہے، یعنی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور جس نے تنہا تمام لشکروں کو شکست دے دی، یہ اللہ کا کمال ہے۔ اور یہ اللہ کی بڑائی کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں۔ پھر وہاں جانے کے بعد آپ نے دیگر بہت سارے کام کیے اور اعلان کیا، تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فتح مکہ کا گویا کہ وعدہ پورا فرمایا، اور انا فتحنا لک فتحا مبینہ میں جس بات کا وعدہ کیا گیا تھا اس کی ایک کھلی تصویر یہاں پر سامنے آئی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدمی جب اپنے مشن میں لگا رہتا ہے، آدمی جب اپنے مقصد میں لگا رہتا ہے اور وہ مقصد صحیح بھی ہوتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی درست ہوتا ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایک تو مقصد بھی صحیح ہو اور اس کے حاصل کرنے کا راستہ اور طریقہ بھی درست ہو۔ جب آدمی اس طریقے سے لگا رہتا ہے تو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو شخص ہمارے سلسلے میں مجاہدہ برداشت کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے ایک راستہ نہیں بلکہ انیک راستوں کو کھول دیتے ہیں، بے شمار راستے اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے مکے سے نبوت کو اور دعوت کے پیغام کو شروع فرمایا تھا، اور بظاہر حالات یہ تھے کہ مکہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن چند سال کی مسلسل محنتوں اور قربانیوں کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مکہ کو فتح فرما دیا۔ اسی وجہ سے ہمیں اس بات کی امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اس ملک سے بظاہر جو کفرستان کہلاتا ہے لیکن یہاں سے ایمان کی ہواؤں کو چلایا ہے، یہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کی محنت کو ساری دنیا میں پہنچایا ہے، تو لہٰذا ہمیں امید ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس دیار کو بھی اور یہاں کے رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ فتح مبین عطا فرمائیں گے، اور یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت کی
ہواؤں کو چلائیں گے، اب وہ سعادت مند ہیں اور وہ خوش بخت ہے جو اپنے آپ کو دین کی محنت کے ساتھ جوڑ کر رکھے، جو اپنے آپ کو اس قافلے میں شامل کر دے جو دین کی محنت کرنے والے کہلاتے ہیں، جو علم کی محنت کرنے والے کہلاتے ہیں، جو علم کے سیکھنے سکھانے والے ہیں، جو ایمان کی دعوت دینے والے ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کر دیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی اس پورے دیار میں ہدایت کی ہواؤں کو عام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان امیدوں کو بھی پورا فرمائے، اور اس کے لیے یہ مقصد تو نیک ہے، البتہ مقصد کو حاصل کرنے کا جو راستہ ہے اس کے لیے ہم آپ مکلف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کاموں کو کرنے کی اور انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔